الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں سورہ حجرات کی پہلی 2 آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا چکی۔ آج کے درس کا آغاز ہم اسی سورہ کی آیت نمبر 3 سے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ آیت نمبر 2 میں حکم دیا گیا تھا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، اور آیت نمبر 3 میں ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ کے سامنے پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ تقوی کے لیے اللہ نے بعض دلوں کو منتخب کیا ہے، گویا کہ ہر دل وہ تقوی کے قابل نہیں ہے، بلکہ منتخب دلوں کو تقوی عطا کیا جاتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے محبت کے لیے دنیا میں دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ تو تقوی کے لیے بھی کچھ دل مخصوص ہیں، ہر کسی کے دل کو تقوی نہیں ملتا۔ اور یہ تقوی کن لوگوں کو ملے گا؟ ان آیات سے یہ سمجھ میں آیا جو ادب کرنے والے ہوں گے، جو محبت کرنے والے ہوں گے، جن کے اندر عظمت ہوگی، اور جو تواضع اور عاجزی کے پیکر ہوں گے، تکبر سے بچنے والے۔ متکبر تقوی سے محروم رہتا ہے، اور یوں کہہ دوں آسانی کے لیے تو بات واضح ہو جائے گی کہ متکبر ایمان سے محروم رہتا ہے۔ متکبر کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی، متکبر کو نبی کے سامنے زندہ ہونے کے باوجود ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں میں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، انہیں ہدایت نہیں مل سکے گی۔ ہدایت کی اولین شرط ہے قرآن سے استفادہ کی شرط۔ نبی کی زندگی میں نبی سے، اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کی سنتوں سے، نبی کی شریعت سے، نبی کی احادیث سے، نبی کی تعلیمات سے استفادے کی بنیادی شرط وہ تواضع اور عاجزی ہے، طلب ہو، اور اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس ہو، اور اپنے دل کو کبر و غرور سے پاک کیا جائے تو ہدایت ملتی ہے۔
تو آواز کا پست رکھنا حضور کے سامنے یہ ظاہر ہے کہ محبت کی علامت، یہ تواضع کی علامت. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے دلوں کو تقوی عطا کر دیا جاتا ہے. تقوی ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے سامنے چیخ چیخ کر بولنا بے ادبی تھا، اسی طریقے سے آج حضور کے روضے پر جا کر چیخ چیخ کر بولنا یہ بھی بے ادبی ہے. ہم جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوں تو لازم ہے کہ ہدیہ درود و سلام پیش کریں، لیکن آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چیخ چیخ کر نہیں. بعض اولیاء کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ جب مدینہ میں حاضر ہوئے تو انہیں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کیسے حضور کے سامنے پیش ہوں روضہ مبارک پر، اور چہ جائے کہ کوئی روضہ مبارک پر پیش ہو اور چیخ چیخ کر بولے. درود و سلام بھی بلند آواز سے چیخ چیخ کر نہ پڑھا جائے، بلکہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 4 میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں. یہ جو غیر تربیت یافتہ بدو اور سردار تھے، یہ مجلس میں حاضر ہوتے تو بھی بے تہذیبی کا مظاہرہ کرتے، اور اگر حضور مجلس میں موجود نہ ہوتے تو بھی بے تہذیبی اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتے. ان کا دل چاہتا کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے، فوراً حضور سے ملاقات ہو جائے. گویا کہ حضور کو چاہیے کہ ساری مصروفیات چھوڑ کر بس ہم سے ملیں، اور اگر حضور کو موجود نہ پاتے تو چیخنا شروع کر دیتے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد نکلیے گھر سے، ہماری بات سنیے. اللہ کو یہ انداز پسند نہ آیا. فرمایا کہ یہ جو حجروں کے باہر سے آپ کو پکار پکار کر باہر نکلنے کے لیے کہتے ہیں، یہ بے وقوف ہیں. جو بے ادب ہے، نبی کا بے ادب، وہ بے وقوف ہے، عقل سے خالی. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے لیے باہر نکلتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار مصروفیات تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مرشد بھی تھے، مربی بھی تھے، حاکم اور قاضی بھی تھے، اور بیویوں کے شوہر بھی تھے، بچوں کے باپ بھی تھے. آپ کی کئی حیثیتیں تھیں، اور اللہ کی عبادت کرنے والے بھی تھے. راتوں کو بھی عبادت، دنوں کی بھی عبادت. تو یہ سوچنا ہی غلط تھا کہ ہم آئیں تو حضور کو چاہیے کہ وہ فوراً ساری مصروفیات چھوڑ کر بس ہم سے ملاقات کریں اور ہماری بات سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا مقام ہے، اس مقام تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. لیکن عام انسانوں سے بھی اگر کوئی ملاقات کے لیے جائے تو اسے آداب ملاقات کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان بغیر اطلاع کے کسی کے دروازے پر پہنچ جائے اور یہ سوچے کہ میں جس کے پاس آیا ہوں یہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر بس